السلام علیکم۔ منڈے 15 جنوری 2024 کی C100 انڈیکس کال لے کے سمر ناظرین ٹیم آپ کے ساتھ جناب بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پچھلے سیشن کی، پچھلے ویک جو مارکیٹ میں ایکٹیویٹیز رہیں ان باتوں کی۔ مارکیٹ کے اندر پچھلے ویک تقریباً اتار چڑھاؤ کی ایک کیفیت رہی۔ مارکیٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن کے اندر موو کرتی رہی۔ اب تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر اور مختلف گروپس کے اندر اب تو لوگ ماشاءاللہ کافی ایڈوانس ہو گئے ہیں، کافی سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تو ہر کوئی سب کو پتہ ہے کہ مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے۔ تو جو مارکیٹ کی ایک رینج ہے وہ 63,800 سے لے کے اور تقریباً 65,200 اور 300 کا جو لیول ہے، مارکیٹ یہاں تک ٹریڈ کرتی ہے اور مارکیٹ یہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ اچھا، مارکیٹ جب نیچے جانے کی کوشش کرتی ہے تو 63,700 اور 750 اور 800 کے پاس، 63 کے پاس مارکیٹ کو سپورٹ ملتی ہے، اور جب مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو مارکیٹ کو 65,300 کے پاس مارکیٹ کو ریزسٹنس نظر آتی ہے، اور دونوں چیزیں کافی اسٹرانگ ہولڈ کیا ہوا ہے مارکیٹ کو۔ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ مارکیٹ جب اس طرح سے رینج باؤنڈ ٹریڈ ہوتی ہے تو اس کی دو ہی ریزنز ہوتے ہیں، یا تو مارکیٹ اوپر جا کے راستہ بنانے کی کوشش کرتی ہے یا نیچے آنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اور میرے خیال میں ہر ایک نارمل بندے کو جس کو ٹیکنیکلز کی اور چارٹس کی سمجھ بھی نہیں ہے اور مارکیٹ کی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی مارکیٹ کوئی نہ کوئی ڈائریکشن سیٹ کر رہی ہے۔ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اگر ہم بہت ایکسپرٹ بن کے اس بات پہ تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن مارکیٹ میں جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، جو ہماری سیاست کے جو رونے ہیں، یہ جو رولا ہمارے ہر وقت پڑا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سپریم کورٹ کے ڈیسیجنز ہیں، کچھ مقدمات ہیں، پھر الیکشن کی جو معاملات چل رہے ہیں، مارکیٹ ان چیزوں کو لے کے کافی ایگزاسٹ ہو رہی ہے۔ مارکیٹ ایک پریشر کے ساتھ اوپر جانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن دوران سیشن مارکیٹ چلتے ہوئے ایک تو ہمارے ملک کے اندر پتہ نہیں یہ کیا مصیبت ہے کہ ان کو یہ سارے جو چیزیں یاد آتی ہیں، یہ ان کو ہمیشہ جو ہے وہ کاروباری دنوں میں یاد آتی ہیں۔ سیٹرڈے سنڈے یہ لوگ چل کرتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، جی چھٹیاں مناتے ہیں، مزے کرتے ہیں، اور منڈے اور باقی عام دنوں کے اندر بیٹھ کے آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ مارکیٹ کا، بزنس کا اور دوسری چیزوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو جناب ملک کے اندر انسرٹینٹی کا جو یہ ماحول بنا ہوا ہے، مارکیٹ صرف اس کا پریشر لے رہی ہے، وہ نہیں لے رہی۔ اب جمعے کے دن جب مارکیٹ سیکنڈ سیشن کا جب آغاز ہوا ہے اور مارکیٹ پوسٹ نماز کے بعد، نماز کے لیے جب کلوز ہوئی ہے 12 بجے، تو مارکیٹ بہت اچھے سائڈ پہ بند ہوئی ہے۔ آل دو مارکیٹ نے 65,300 کا جو ہے وہ ہائی لگایا، لیکن مارکیٹ نے وہ ایک پہلی اٹیمپٹ کی تھی اور مارکیٹ 64,900 کے پاس ہی تھی۔ میں نے آپ کو ٹریگر دیا ہوا تھا کہ مارکیٹ اگر 64,880 اور 900 سے نیچے آئے گی تو ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس کے اوپر اگر مارکیٹ ہے تو پھر مارکیٹ میں کوئی پریشانی نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ پھر دوبارہ ایک اٹیمپٹ کرتی اور ایک آدھ اٹیمپٹ اور مارنے کی کوشش کرتی۔ لیکن جناب اس کے نماز کے بعد ایک دم سے نیوز آتی ہے کہ جی سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، بلے کے نشان والے کو، اور جناب وہ سینٹ میں ایک اور قرارداد جمع ہو گئی ہے فضول قسم کی۔ دیکھیں جی، بہت کامن سینس کی بات ہے، اور اب تو خیر وہ ڈیسیجن آ چکا ہے اور بہت کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیں یہ جو انتخابی نشانات کا جو معاملہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، سپریم کورٹ کا، ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں نے، جب ان کی گورنمنٹ تھی تو جب بھی ان کو مصیبتیں پڑی رہتی تھیں، یہ کسی نہ کسی بات کو لے کے روتے رہتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ اب یہ جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی ہے تب بھی یہ اسٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے۔ گورنمنٹ جانے کے بعد انہوں نے جو واویلا مچایا، IMF کا پروگرام تباہ کرنے کی کوشش کی اور جو دوسرے معاملات تباہ کرنے کی کوشش کی، وہ دنیا کے سامنے ہے۔ سائفر کا ڈرامہ، اس کا ڈرامہ، 9 مئی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مطلب دیکھیں، میں PTI کا مخالف نہیں ہوں، میں کسی پولیٹیکل جماعت کا حامی بھی نہیں ہوں۔ دیکھیں ہم لوگ بزنس کرتے ہیں، ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہم لوگ ٹریڈر ہیں، ہمارا تعلق صرف اور صرف مارکیٹ سے ہے۔ لیکن دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل جماعت اگر انسرٹینٹی پیدا کرتی ہے تو وہ یقین کریں، نہ وہ آپ کی دوست ہے نہ وہ مارکیٹ کی دوست ہے۔
اور نہ ہی اس ملک کی دوست ہے۔ اس کا کام صرف اور صرف پریشر ڈیولپ کرنا ہے، ملک کے اندر انسرٹنٹی لانا ہے، لوگوں کا اعتماد کھونا ہے۔ اسی لیے میں ان تمام سیاسی جماعتوں سے جو ہے نفرت کرتا ہوں، اور میں کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ جی میں نون لیگ کا ساتھ دیتا ہوں، میں کاف لیگ کا ساتھ دیتا ہوں، جناب میں کسی کا ساتھ نہیں دیتا، میں صرف اپنے آپ کا ساتھ دیتا ہوں، اپنی مارکیٹ کا ساتھ دیتا ہوں، اپنے ملک کا ساتھ دیتا ہوں۔ اینی ویز، ان تمام سیاسی معاملات کو چھوڑ کے اگر ہم مارکیٹ کی سچویشن دیکھیں تو مارکیٹ کی سچویشن جناب بری نہیں ہے۔ مارکیٹ ابھی بھی الحمدللہ اپنی سپورٹس کے اوپر موجود ہے، اور مارکیٹ نے نیچے سے ایک سپورٹ لی ہے۔ مارکیٹ نے جو آج لو لگایا وہ ایک گیپ اوپننگ کے ساتھ ضرور مارکیٹ کھلی تھی، لیکن گیپ اوپننگ کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ کوئی 500-600 پوائنٹ کا گیپ تھا جس کو مارکیٹ فل کرنے آ گئی تھی۔ اگر مارکیٹ نے ایک گیپ اوپننگ لی تھی، اس کے بعد مارکیٹ فوراً ڈپ لی تھی اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر چلی گئی تھی۔ لیکن یہ جو مینپولیشن اسپیکولیشن کرنے کے بعد لوگوں کو موقع ملتا ہے مال مار کے اور نیچے سے دوبارہ بائی کر کے انڈیویجولس کو باہر کرنے کا، ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے۔ میں 50 دفعہ کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جی ایس سی سی پی کو، این سی سی پی ایل کو، اداروں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ سٹا کھیلنا، مارکیٹ کے اندر جوا کھیلنا بند کریں، مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی لائیں۔ جب تک مارکیٹ کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی کوئی بھی انویسٹ نہیں کرے گا۔ ہماری مارکیٹ میں اب انویسٹر رہا ہی نہیں ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ بھی گروپ پہ جو ہے وہ ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں، ان کو بھی میں نے کمنٹ کیا کہ جناب اب مارکیٹ میں انویسٹر نہیں ہے، اب مارکیٹ میں صرف اسپیکولیشن اور مینپولیٹرز ہیں۔ خیر، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس پہ میں بحث نہیں کروں گا۔ دیکھیں جناب، مارکیٹ کے اندر جو ابھی معاملات ہیں، مارکیٹ کے اندر جمعے کے دن تو بہت اچھا والیوم لگا ہے، اور جب مارکیٹ نیچے گر رہی تھی تو مارکیٹ میں والیوم تیزی سے آیا۔ آل دو کوئی سیلنگ پریشر خطرناک طریقے کا دیکھا نہیں گیا، ہاں لیکن بائنگ پریشر نیچے کی طرف سے دیکھا گیا۔ نیچے جب بڑی بڑی بڈز لگی ہیں، لوگوں نے مال کو ڈپ کے اندر اٹھایا ہے، تو وہ اچھا ایک ہمیں امپیکٹ نظر آیا۔ مارکیٹ نے تقریباً 100-125 پوائنٹ اپنے اندر سے مائنس کیے، اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ 20 پوائنٹ کی پازیٹیوٹی کے ساتھ کلوزنگ دی ہے، لیکن یہ پازیٹیوٹی نہیں کاؤنٹ ہوگی کیونکہ مارکیٹ اپنے ہائی سائٹ سے جو ہے وہ نیچے ہی کلوز ہوئی ہے۔ خیر، اب مارکیٹ میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایف آئی پی آئی کے اگر ہم ڈیٹا دیکھیں فپی لیپی کے، تو ہم جو ہے اس میں کوئی ہمیں مایوسی نہیں ہے۔ فورن انویسٹر اس وقت بائنگ پر ہے، ٹھیک ہے جناب، ادارے بائنگ پر ہیں، کمپنیز نے ہیوج بائنگ کی ہے، میوچول فنڈ نے کوئی خاص سیلنگ نہیں کی ہے، ایون بروکرز بھی بائی کر رہے ہیں۔ مارکیٹ میں جنوری کے 15 دن ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ نے جو جنوری میں پہلے دن جو مارکیٹ نے ہائپ لگایا تھا تقریباً 200-2200 پوائنٹ کا، وہ مارکیٹ نے ایک تحفہ دیا تھا نئے سال کا، تو وہ تحفہ جو تھا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ مارکیٹ نے ایک ڈائریکشن سیٹ کی تھی، ایک انڈیکیٹر آپ لوگوں کو دیا تھا کہ مارکیٹ یہاں تک جانے کی کوشش کر سکتی ہے اور مارکیٹ ایک بوم لے سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ میری اس بات سے ابھی بھی اگری نہیں کریں گے، لیکن دیکھیں مارکیٹ سے میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں۔ مارکیٹ اگر 64,000 اور 400 اور 300 کے لیول سے اوپر ہے، آپ ایک احتیاطی طور پہ 64,300 اور 350 کا لیول رکھ لیجئے۔ مارکیٹ اگر 64,350 اور 300 سے اوپر ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پیر کے دن مارکیٹ ایک ڈپ لے کے، شارپ ڈپ لے کے اوپر جا سکتی ہے، اس کے قوی امکانات موجود ہیں، کیونکہ مارکیٹ نیچے گرتے ہوئے کلوز ہوئی ہے، ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی کے اندر کلوز ہوئی ہے، تو مارکیٹ ایک شارپ ڈپ لے کے واپس آ سکتی ہے اور ایک ری باؤنڈ کر